کیا خواتین کا چوڑی پہننا فرض ہے؟ لڑکیوں کا چوڑی پہننا کیسا ہے، فرض یا مستحب؟ کیونکہ جماعت میں جو عورتیں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں۔ احمد صاحب ممبئی سے۔ دیکھو، لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، مرد مرد بن کے رہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا۔ اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی، تو ان کو تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے، تو اس لیے چوڑیاں افضل ہیں، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے، اور کوئی نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بھی غلط ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کوئی حرج نہیں۔ خاندان میں نظروں کی حفاظت کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں جب مہمان آتے ہیں یا ہم کہیں جاتے ہیں تو نامحرم خواتین بے پردہ ہوتی ہیں، وہ سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ والدین اصرار کرتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرو، اگر ہم مسکرا کر بات نہ کریں یا بے تکلف ہو کر بات نہ کریں اور نظر کی حفاظت کریں تو اسے بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے اور رشتہ داروں کے ناراض ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم گناہ سے کیسے بچیں؟ حارث صاحب، دیکھیں، رشتہ داروں میں جو جوان لڑکیاں اگر آپ سے پردہ نہیں کرتی تو وہ گنہگار ہوں گی۔ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں۔ آپ اپنی خالہ سے، پھوپھی سے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر ان کی بیٹیاں ہیں، کزنیں ہیں یا اور رشتہ دار خواتین آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ ان کو شریعت گنہگار کر رہی ہے۔ آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ نے ہنسی مذاق بے تکلف ہو کے نہیں کرنا ان کے ساتھ، اور جتنا آسانی سے آپ کے لیے ممکن ہو نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اب آپ اس چکر میں بیٹھ گئے کہ جی اب لڑکیوں کی محفل لگی ہوئی ہے تو چلو اس کو اور تول دو۔ آپ گئے تھے اپنی خالہ سے ملنے تو فوکس انہی کو کریں آپ۔ پھر بھی وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو ظاہر ہے اب وہ تو ان کی غلطی ہے نا، وہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ پردہ عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں فرض ہے۔ مرد پہ یہ ہے کہ خام میں لڑکیوں میں گھسنے کی، جیسے وہ ہم بچپن میں ہوتا ہے نا، لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ اب پہلے ہمارے زمانے میں بچپن میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ لڑکیوں کا شادی بیاہ میں تمبو الگ ہوتا تھا، لڑکوں کا الگ ہوتا تھا، تو کوئی لڑکا ادھر سے گھس کے لڑکیوں میں گھستا تھا تو ہم تو مذاق اڑاتے تھے، لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ تو آپ خواہ میں لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں کہیں زنانیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، یہ مرد کے مردانگی کے بھی خلاف ہے اور یہ بہت ہی بیہودہ حرکت ہے۔ لیکن یہ کہ آپ عام محفل میں بیٹھے ہو، اس میں اگر آپ کی رشتہ دار خواتین آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو آپ نہیں بیٹھے، بیٹھی تو وہ ہیں، تو آپ بس یہ احتیاط کریں کہ حتی الامکان نظر کی حفاظت کریں، اور کوئی ضرورت کی بات وہ پوچھ رہی ہیں تو آپ بتا بھی سکتے ہیں، اور پھر تھوڑا ریزرو رہیں آپ۔ عورت کو خود اندازہ ہو جاتا ہے یہ بندہ ریزرو ہے۔ پھر بھی اگر بد اخلاقی کا تانا آپ کو لگتا ہے تو آپ بد اخلاقی کے تانے پہ پریشان نہ ہو، اور اس میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے، چاہے والدین آپ کے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور کوشش کریں پھر اس میں کوئی جو جتنی دیر ضروری آپ کا بیٹھنا ہو اتنا بیٹھیں، اس کے بعد اٹھ کے پتلی گلی سے آپ نکل لیں۔ زیادہ ٹائم ایسی مجلس میں آپ نہ گزاریں، کیونکہ آپ گئے اپنے ماموں سے ملنے، چاچا سے ملنے اور لوگوں سے ملنے، تو جتنی دیر کے لیے آپ گئے تھے اتنی دیر بیٹھیں اور پتلی گلی سے آپ نکل کے آ جائیں۔ لڑکیوں کی وجہ سے وہاں محفل میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں آپ۔ کیا رنگین برقع پہن سکتے ہیں؟ آج کل خواتین مختلف رنگوں کے برقعے پہنتی ہیں، کیا مکمل حجاب کرتے ہوئے مختلف رنگوں والے برقعے استعمال کر سکتے ہیں؟ محمد اظہر صاحب مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں۔ دیکھو، برقعے کا مقصد ہوتا ہے عورت اپنے آپ کو چھپائے، کیونکہ اللہ نے عورت کے جسم میں ایک اٹریکشن رکھی ہے تو مرد اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک ہی راستہ اللہ نے دیا ہے، نکاح کا، شادی کا، تو وہ تو آج کل مرد چھوڑ دیے، گرل فرینڈ کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس لیے اللہ نے عورت کو حکم دیا وہ اپنے آپ کو کسی چادر سے ڈھانپے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، مسلمان عورتوں کو حکم دیا گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادریں ڈالا کریں، وہ سلی ہوئی چادر کو برقع کہا جاتا ہے۔ اب چادر اتنی اٹریکشن ہو، اس میں اتنی چمک پٹیاں لگی ہوئی ہوں کہ وہ چادر ہی کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ پردے کا جو مقصد تھا وہ تو حاصل نہ ہوا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی میلی چادریں پہن لیں یا ایسی گندی سڑی ہوئی چادریں پہنے کہ مرد اس سے بدبو آنا شروع ہو جائے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اتنی اٹریکشن چادریں پہننا یا ایسے اٹریکٹیو برقعے پہننا کہ وہ اس برقعے ہی کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں، یہ بہرحال اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو اس لیے تھوڑی بہت اگر کسی نے برقعے میں زینت اختیار کی ہے، اس میں تو شاید اس کو ناجائز نہ کہا جائے، لیکن بہت زیادہ جو اٹریکٹیو قسم کے برقعے آ رہے ہیں، فٹنگ کے برقعے بھی آ رہے ہیں اب، تو یہ بہرحال غلط ہے، اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عورت کون سے کپڑے نہیں پہن سکتی؟ کیا عورت قمیص کالر بنا سکتی ہے اور سفید رنگ کا لباس پہن سکتی ہے؟
کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے. بنت عبداللہ بمبئی سے. دیکھیں عورت کے لیے لباس میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 لباس نے پورے جسم کو، بلکہ 4 شرطیں. نمبر 1 لباس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو. نمبر 2 لباس اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار بالکل واضح نظر آتا ہو. نمبر 3 لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے اسکن یعنی کھال نظر آتی ہو. نمبر 4 ایسا لباس نہ ہو جس میں مردوں کی مشابہت ہو. اب یہ جو کہا ہے کہ سفید کلر یا کالر پہننا، تو کالر یا سفید کلر کی بات نہیں ہے. بعض سفید کلر ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، وہ مرد نہیں والے، یعنی ایسا ڈیزائن ہوتا ہے اس سفید کلر کا کہ وہ اس میں مردوں کی مشابہت نہیں ہوتی. اب کوئی خاتون سفید کلر کی، اگر ایک مثال دے رہا ہوں، ساڑی پہن لیں تو مردوں سے مشابہت تھوڑی ہے، کیونکہ مرد سفید کلر پہنتے ہیں مگر ساڑیاں تو نہیں پہنتے نا. ویسے تو آج کل یہ جب سے ہومو سیکسولیٹی رائج ہو رہی ہے، کچھ بغیرت قسم کے مرد ہیں جو ساڑیاں پہن کے اور چوڑیاں پہن کے بھی گھوم رہے ہیں، تو بغیرتوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو نارملی سفید کپڑا عورتیں بھی پہنتی ہیں، عبایا ہوتی ہیں بعض سفید کلر کی، تو اس میں کوئی مردوں سے مشابہت نہیں ہے. اب مردوں سے مشابہت کس لباس میں ہے، وہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے، تو یہ خود فیصلہ کریں. اس کا آسان طریقہ یہ، کوئی بھی ایسا ڈریس پہنے جو دیکھنے میں فوراً لگ رہا ہو کہ بھئی یہ تو مرد پہنتے ہیں، تو وہ عرف فیصلہ کرے گا. اب ہر جگہ کا عرف الگ ہے، تو میں کوئی ایک جنرلی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ والا ڈریس پہنے یہ نہ پہنے. تو وہاں کا عرف دیکھ لیں کیا عرف چل رہا ہے، تو اسی حساب سے فیصلہ کریں. بمبئی میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ کیونکہ بنت عبداللہ نے بمبئی سے پوچھا ہے، تو بمبئی کی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھئی، آپ وہاں بمبئی کی مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ کون سے کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے، کون سے کہ نہیں ہوتی. عورتوں کے لیے تو اور خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی، صنفان لم ارہما، 2 صنفیں، 2 قسمیں جہنمیوں کی ایسی ہیں جو میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ وہ میرے زمانے میں پیدا ہوئی نہیں ہیں. ان میں ایک ظالم حکمران اور ایک دوسرے. فرمایا وہ عورتیں کاسیاتن عاریاتن، جو لباس پہننے کے باوجود ننگی شمار ہوں گی قیامت میں. کیوں؟ لباس ہوگا یا تو اتنا باریک لباس ہوگا کہ جسم کی کھال نظر آتی ہوگی، یا اتنا چست لباس ہوگا کہ جسم کے ابھار وہ ظاہر ہوتے ہوں گے. اس آج فٹنگ کے کپڑے اتنا رواج ہے، فٹنگ اپنی کوئی فٹنگ ہے نہیں لیکن کپڑوں کی ایسی فٹنگ. وہ ایک واقعہ نا مشہور، ایک عورت دکان پہ گئی، وہ پٹھان بھائی سے کہتی ہے ذرا باریک وہ شلوار کا کپڑا دے دیں. اس نے شلوار کا کپڑا دے دیا، تو اس نے کہا اس سے تھوڑا سا ہلکا دیجئے، تو اس نے اور تھوڑا ہلکا دے دیا. اس نے کہا اور ہلکا، تو اس نے کہا محترمہ اسی میں سب نظر آ جائے گا، اس سے ہلکے کی ضرورت نہیں. یہ مذاق نہیں کر رہا، آج کل خواتین کا مزاج اسی قسم کا بن گیا ہے. اپنے جسم کی نمائش کرنا چاہتی ہیں کہ اتنا کھلے کھلے گلے ہوں، گلے کھلے کھلے ہوں. بس نہیں چل رہا ان کا کس طرح کپڑے مختصر ہوں، اور اپنے جسم کی بس نہیں چل رہا جسم کی دکھائیں کس طریقے سے. اس سے سب سے بڑا عذاب دنیا میں عورت پہ آتا ہے، اس کے دل کا سکون برباد ہوتا ہے. دل کا سکون ڈھانپ لے پورے جسم کو. کیا میرا جسم دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے میرا جسم دنیا کو دکھانے کے لیے. زینت کی اللہ نے عورت کو اجازت دی ہے، تو کپڑے پہنی اچھے خوبصورت لباس پہنے. میک اپ کی بھی اجازت ہے شریعت میں، کوئی پابندی نہیں ہے. زیور تو عورت کے لیے تو زیور کی ترغیب ہے، زیور پہنے، سونے کا پہنے، چاندی کا پہنے، آرٹیفیشل پہنے جیسا آپ کو. لیکن جسم کیوں دکھا رہی ہے لوگوں کو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنمی عورتیں جو قیامت کے قریب پیدا ہوں گی میرے زمانے میں نہیں ہے. کافروں میں بھی نہیں تھیں ایسی عورتیں. ان میں ایک کیا کہ ان کے جسم اتنا لباس ایسا ہوگا کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ عورتوں میں ان کا شمار ہوگا. دوسرا فرمایا کہ ان کے سر کے مانگ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگی، یعنی بال سامنے سے اٹھے ہوئے ہوں گے. فیشنیبل بال کیسے ہوتے ہیں؟ سامنے سے اٹھا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. عورت کے لیے جوڑا پیچھے بنانا تو جائز ہے گردن کی طرف، سامنے سے بالوں کو اٹھانا جائز نہیں. عورت کے لیے سامنے سے بالوں کا ایک ہی سٹائل ہے، یا تو سارے بال پیچھے لے جائیں یا درمیان کی مانگ نکال کے سارے بال پیچھے لے جائیں. بس یہی، اسی میں زینت ہے، اسی میں زینت. سفید ہو گئے ہیں بال تو مہندی لگا لیں، ڈارک براؤن مہندی لگا لیں، ٹھیک ہے نا. بس یہی عورت کی زینت. اس کو گھما کے اسٹائل میں کبھی یہاں سے گھمانا، جیسے اداکاروں اور وہ ایکٹروں کو دیکھ کے. یہ تو جہنم کا ایندھن ہے میرے بھائی، یہ اداکار اور فلمی، یہ جہنم کا ایندھن ہے. ان کو دیکھ کے جو ہے خود بھی جہنم میں جانا، ان کے راستے پہ چلنا
اگر یہ توبہ کے بغیر مر گئے تو یہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ میں اللہ نے یہاں یہ بھی حکم دیا یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکایا کرو، عورتوں کو تاک تاک کے مت دیکھا کرو۔ جو دیکھنے کی ہے تمہاری بیوی ہے، اس کو دیکھنے کا تمہیں ٹائم نہیں مل رہا، اور ساری دنیا کی انٹیوں کو تم نے دوست بنائے گا اپنا۔ اور اللہ نے عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، ضرورت کے وقت دیکھنا جائز ہے، جہاں ذرہ برابر بھی شہوت کا فتنے کا اندیشہ ہو وہاں بالکل حرام ہے۔ اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بس یہ کہہ کے میں بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ عورت اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی سوائے اپنے شوہر کے، او آبائہن، اور اپنے باپ دادا کے، او آبائی بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ دادا یعنی جو سسر کہتے ہیں وہ بھی محرم ہیں، اور ابنائہن، اپنے بیٹے، ابنائی بعولتہن، اپنے شوہر کے بیٹے جو ستیلا بیٹا کہلاتے ہیں وہ بھی محرم ہیں، اپنے بھائی، بنی اخوانہن، بھائیوں کے بیٹے جن کو بھتیجا کہا جاتا ہے، بنی اخواتہن، بہنوں کے بیٹے جن کو بھانجا کہا جاتا ہے، یہ ہے محرم رشتے۔ ان کے علاوہ عورت کسی کے سامنے نہیں آ سکتی۔ دیور بھی داخل ہے اس میں، چچا زاد بھائی بھی داخل ہے، خالہ زاد بھائی بھی داخل ہے، پھوپھی زاد بھائی بھی داخل ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کزنوں سے پردہ ختم ہو گیا، عجیب بیہودہ ماحول ہے گھروں کا، اتنی وحشت ہوتی ہے، کبھی دیکھنا ہوتا ہے تو کیسے رہتے ہو یار تم، کزنوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیسا گندا ماحول بنا دی۔ کبھی ان گھروں میں جا کے دیکھو جہاں پردے کا ماحول ہے، تمہیں اتنا سکون ملے گا، اتنی پاک دامن زندگی ہے، نہ مرد کو عورت پہ شبہات ہوتے ہیں، نہ عورت کو اپنے شوہر پہ شک ہوتا ہے۔ اس کو پتا ہے بھائی اس کی کزنیں اس کے سامنے نہیں آتی، میری بہنیں اس کے سامنے نہیں آتی۔ سالی اور بہنوئی کا بھی آپس میں کیا ہے؟ پردہ ہے۔ ہم کوئی غیر مسلم تھوڑی ہیں جو براڈ مائنڈیڈ ہے بھائی، یہ پردہ ہے۔ بھابھی کا آپ سے پردہ ہے۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہا کرتے تھے، الحمدللہ ہم 4 بھائی اور سب کی زوجات سب اکٹھے رہے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں ایک فیملی میں رہ کے بھابیاں دیوروں سے پردہ نہیں کر سکتی، تو ہمارے ہاں تو ہوا ہے بھائی، کئی سال تک ہم اکٹھے رہے ہیں، سب پردہ ہوتا تھا ہمارے گھروں میں۔ اللہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جو میرے شیخ و مرشد ہیں، ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایسا پردہ کروایا، ان سے جب بیعت ہوئے تو ایسا زبردست پردہ الحمدللہ ہمارے گھر میں ہوا، تو ہم ایک ہی دسترخوان پہ کھاتے بھی تھے، پردے کے ساتھ کھاتے تھے۔ تو یہ خام ایک وہم ہے کہ بھئی جوائنٹ فیملی میں پردہ نہیں ہو سکتا، تو یہ غلط ہے بھائی۔ چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، مامو زاد بھائی، یہ سگے بھائی نہیں ہیں، ان سے شادی جائز ہے۔ اسی طرح ممانی کا بھی پردہ ہے آپ سے، چچی کا بھی پردہ ہے آپ سے، چچی بھی نامحرم ہے، ممانی بھی نامحرم ہے۔ ماموں مر جائیں تو آپ اپنی ممانی سے شادی کر سکتے ہو، چاچا مر جائے تو آپ اپنی چاچی سے شادی کر سکتے ہو، تو نامحرم ہو گئی نا یہ۔ سسر بہو کبھی قیامت تک بھی شادی نہیں کر سکتے، یہ محرم ہے۔ تو فرق کرنا پڑے گا محرم اور نامحرم کا۔ لبرل لوگوں نے یہ فرق کو مذاق بنا دیا ہے، تو یہاں اللہ نے قرآن میں عورتوں کو حکم دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے تم آ سکتی ہو، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے تم نہیں آ سکتے۔ اور آخری بات کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں، سسر عورت کے لیے محرم تو ہے بہو کے لیے، لیکن بہو اس کو بلا حائل ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ خوب سمجھ لیں، سسر اور بہو آپس میں کیا ہے؟ محرم ہے، پردہ نہیں ہے، لیکن سسر بہو سے مصافحہ بولو نا نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میری شادی ہوئی ہے، میری بیگم کو چوڑیاں میرے ابا پہنا رہے ہیں ہاتھ میں، اور کہہ رہے مجھے تکلیف ہو رہی تھی یار، اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بالکل غلط ہے۔ ابا اس کو جب سمجھاؤ تو کہہ رہے ہیں بہو میری بیٹیوں کی طرح ہے، تو سسر بہو کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بعض دفعہ گلے ملنے کا رواج ہوتا، ساسیں دامادوں کو گلے مل رہی، بھائی بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ماں کی طرح ہے یقیناً ساس، لیکن سگی ماں تو نہیں ہے نا، تو اتنا نہیں۔ اور پھر یہ رشتے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ سسر اور بہو میں کوئی ذرا سا بھی ریلیشن ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں، تو ریزرو رہنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں بعض خواتین کو شکایت ہوتی ہے، بہو کمرے میں اکیلی ہے، سسر صاحب دروازہ دھک کر کے کھول کے اندر گھس آتے ہیں، بھی بے غیرتی ہے۔ اس طرح تو جوان بیٹی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے کبھی۔ جوائنٹ فیملی میں نا خواتین کو شکایتیں ہوتی ہیں، یا آئے دن آتی رہتی ہیں شکایت، کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے بھائی۔ یہ تو ساس کو نہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ بہو کمرے میں اکیلی دھپ دروازہ کھولا اور اندر گھس گئی، کیا کر رہی ہے یہاں، اس وقت سے پڑی ہوئی ہے۔ بھائی آپ دروازہ نوک کر کے جائیں۔ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ کسی کے گھر میں پرمیشن کے بغیر مت جاؤ، اس سے گھر نہیں، کمرہ بھی مراد ہے اس سے۔
सास को चाहिए नॉक करे, ठक ठक ठक, अंदर से आवाज आएगी नहीं 6 महीने तक, क्योंकि वो बहू है, मुझे पता है, वो पड़ी रहेगी। 6 महीने बाद आंख खुलेगी उसकी, कौन? तो वो बताए कि भाई मैं तुम्हारी सास लगती हूँ, रिश्ते में डांटने के सिलसिले में हाजिर हुई थी, ठीक है, तुम्हें पोस्ती पने के ताने देने के सिलसिले में हाजिर हुई, तो इजाजत लें, वो कुंडी खोले, फिर आप उसको बेशक बताएं कि बेटा ये हर वक्त पड़े रहना, हम भी सोते थे जब हमारी शादी हुई थी, तो हम भी पड़े सोते रहते थे, लेकिन 13-14 घंटे से ज्यादा हम नहीं सोते थे, उस पे हमें सलावातें सुनने को मिलती, हम उड़ जाया करते थे, तुम तो 18-18 घंटे सो रही हो, ये बिल्कुल सेहत के लिए नुकसान है, घर का माहौल खराब हो रहा है। तो नॉक करके, सास भी जाएगी बहू के कमरे में, कैसे? नॉक करके। यहाँ भाई शरीयत ने तो यहां तक कहा है कि शौहर भी अचानक छापा ना मारे घर में, वो भी जाएगा पहले इत्तला देके। इत्तला का क्या मतलब? जब सफर से वापस आओ, नबी ने फरमाया अचानक घर में दाखिल मत हो, इत्तला दे दो बेगम को कि मैं आ गया हूं, ताकि वो जीनत इख्तियार कर ले। फरमाया ऐसा ना हो ऐसी कंडीशन में बीवी को देखो उससे तुम्हें नफरत हो जाए। वो चुड़ैल बन के बैठी हुई थी, वो चुड़ैल बन के बैठी हुई है ना, आदमी कहा भाई मेरी शादी इससे हुई थी, अचानक घर में हमें यार असल ओरिजिनल ये है। तो जब बीवी के बारे में है कि अचानक छापे मारना ये गैर अखलाकी हरकत है, तो ससुर कहां से बहू के कमरे में धाड़ करके दरवाजा खोल के घुस रहा है बगैर इत्तला के, देवर घुस रहे हैं, यहां तक हो रहा होता है। ये सब घटिया हरकतें, इज्जतदार और शरीफ लोगों में ऐसी हरकतें अच्छी नहीं। प्राइवेसी है। इसी तरह बात से बात निकली है, बहू के पास कोई ऐसी अलमारी होनी चाहिए जिसकी चाबी उसके पास हो, उसकी परमिशन के बगैर कोई उसमें घुसने की कोशिश ना करे। बास घरों में ससुराल का इतना दबाव होता है लड़की के ऊपर कि बहू की अपनी कोई प्राइवेसी होती ही नहीं, अपना सोना, अपनी चीजें रखी हुई है, कोई है ही नहीं अलमारी। कहते हैं भाई सब ऐसा नहीं होता भाई, हर आदमी की एक प्राइवेसी होती है। हम जब मदरसे में पढ़ते थे, जो हमारे जो गांव और देहात के बच्चे हैं ना, वो नीचे सरसों का तेल और कंघी और सुरमे नीचे छुपाए हुए होते थे। उन्होंने जैसे ही उस्ताद आते थे वो डेस्क के नीचे छुपा दिए ना, कंघियां वंगियां सारे, सुरमे बहुत लगाते हैं ना गांव देहातों के लोग, और सरसों के तेल पहले जमाने में इतना सरसों का तेल लोग लगाते थे, बच्चे ले लेके उसके सर से अपने सर पे लगा रहे होते। तो जैसे ही हमारे उस्ताद जाते थे ना, वो नीचे से सरसों का तेल निकल रहा है, सर पे मालिश हो रही है, कंगे वंगे हो रहे हैं, शीशे वीशे से ना अपने आप को सेट कर रहे, जैसे ही उस्ताद एकदम छप्पड़ में नीचे छुपा दिया। तो हर आदमी की कोई प्राइवेसी होती है ना, तो इस तरह बहुओं की भी होती है। तो उसका भी कोई कमरा हो, उसका भी कोई लॉकर हो जहां शोहर को भी घुसने की इजाजत ना हो। सकता है उसने कोई वसीयतनामा उसमें लिख के रखा हो जो मियां को नहीं बताना चाहती अभी। तो ये सूरह नूर का थोड़ा सा मैंने आपके सामने खाका पेश किया है, जिसमें जिना को नापसंद किया गया, पर्दे के हकाम दिए गए, प्राइवेसी में दखल अंदाजी को नापसंद किया गया। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। नहीं करता निकाह, खर्चा बढ़ जाएगा, हालांकि बढ़ नहीं रहा, कुछ भी नहीं, ढेला भी खर्च नहीं हो रहा, फिर भी वो डरता है। अल्लाह ने क्या कहा? निकाह भी करो और बीवी पे खर्च भी करो। और अल्लाह ने कह दिया देखने में क्या है, असबाब ये कहते हैं, कैलकुलेटर ये कहता है, माहिर शुमारियात, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लो आप, या आम अकाउंटेंट से पूछ लो आप, वो सब के सब यही कहेंगे भाई इससे तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे, तुम्हारी आमदन कम हो जाएगी। अल्लाह कहते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, अल्लाह पे एतमाद करो, अल्लाह तुम्हें काफी है, वहां से रोजी देगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। इन यकून फुकारा, फकीर होगे, युगनिहिमुल्लाहु मिन फजली, निकाह करो अल्लाह बरकत दे देगा माल में। माहिर जो शुमारियात के माहिर हैं वो कहते हैं बच्चे पैदा होंगे तो आपका खर्चा डबल हो जाएगा, तीसरा बच्चा आया और खर्चा बढ़ जाएगा। अल्लाह क्या कुरान में कहते हैं कि यहां असबाब को मत देखो, नहनु नरजुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रोजी देंगे और हम तुम्हें भी रोजी देंगे। ये रिस्क के खजाने किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। अकल परस आदमी जो ये समझते हैं मेरी अकल लामहदूद है, उसको अल्लाह की बातें समझ में नहीं आती, वो कंजूस ही बना रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस, ये सवाल दोहराया करो, लोगों के सामने पूछा करो, दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस कौन सा है? आगे वो जो भी जवाब दे आप बोलो जवाब गलत। सबसे बड़ा कंजूस वो है जो अपने बच्चे इसलिए ना पैदा करे कि इन पे खर्च करना पड़ेगा मुझे। औलाद पे खर्च करते हुए जान निकल रही हो जिसकी, बिल्ली पे खर्च कर लेगा, कुत्ते पे खर्च कर लेगा, समझ रहे हो, दोस्त पे खर्च कर लेगा, लेकिन बच्चे इसलिए पैदा नहीं कर रहे इन कमबख्तों को खिलाना पड़ेगा मुझे। अबे तेरी नस्ल है, वो तेरा खून है। जो मजहब को फॉलो करता है वो कहता है ना 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 ना, कोई बात नहीं, रिस्क के खजाने किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ। अब
सेकुलर लोग कहते हैं यार इलॉजिकल बातें कर रहे हो। आप बोलो जो बात खुदा की तालीमात के खिलाफ होना वो है इलॉजिकल। अल्लाह से ज्यादा कौन अक्लमंद है भाई? अल्लाह से ज्यादा अकल किसके पास है? दुनिया परस्त आदमी कहते हैं माँ और बाप को घर में रख के इन पे खर्च करोगे, लाइफ में एंटरटेनमेंट खत्म होगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आमदन ये खा जाएंगे। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है जो रिश्तेदारी जोड़ता है, कुल मा अनफक़तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे पहले किस पे खर्च करें? अल्लाह ने सबसे पहले किसका तस्करा किया? वालिदैन। और अल्लाह ने यह भी बता दिया कि सदका करने से माल बढ़ता है, तो सबसे बेहतरीन सदका वालिदैन और बीवी बच्चे हैं। तो इससे पता चलता है सबसे ज्यादा माल तो बढ़ता है इन पे खर्च करने से है। और कम वक्त ना शादी कर रहा है कि बीवी पे खर्च करना पड़ेगा, ना माँ बाप को घर में रख रहा है कि इनको खिलाना पड़ेगा, ना बच्चे पैदा कर रहा है कि इनको खिलाना पड़ेगा। जबकि अल्लाह क्या कह रहा है? माल बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया ही इन पे खर्च करना है। तो अब आपके पास भाई अल्लाह है और एक तरफ माहिर शुमारियात है। तो बेअकली की बात यह है कि इंसानों को अल्लाह की राय पर, अल्लाह के ऑर्डर पे तरजीह दी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अल्लाह ने हमें हुक्म दे दिया। पहले जमाने में लोग समझते थे रोजा रखने से कमजोर होते हैं, अब तो मेडिकल साइंस ने भी कह दिया रोजा रखने से सेहत खराब होने के बजाय अच्छी होती है। दुनिया में पतलापा कोई ऐब नहीं है, मोटापा ऐब है। समझ रहे हो? बारीक बारीक लोग मैंने देखे 90 99 साल निकाल जाते हैं, हालांकि गोश्त होता ही नहीं है। मोटे लोगों के लिए मसले हैं। अब मुझे बताओ मोटापा खाना से परहेज करने से आता है या खाना खाने से आता है? खाना खाने से आता है। तो शरीयत में खाना ज्यादा खाने का हुक्म है या कम खाने का? पहले जब उलमा कहते थे ना कम खाया करो, लोग कहते थे ये कमजोर कर रहे हैं लोग। अब मेडिकल साइंस ने बोलना शुरू कर दिया है। आज तक आपको मेरा ख्याल है कोई अस्पताल में ऐसा मरीज नजर नहीं आया होगा जो खाना कम खाने से बीमार हुआ हो। सब बीमार किससे होते हैं? फोड़ते रहते, खाते रहते, खाते रहते। हमारे नबी की खुराक देखो आप, साहबा की खुराक देखो आप। तआमुल वाहिद यकफी लिस्नैन, नबी ने फरमाया एक आदमी का खाना दो के लिए काफी। और 2 वक्त का खाना खाया हमारे नबी ने, बल्कि आपने तो 2 वक्त का भी नहीं खाया, लेकिन रिवाज 2 वक्त के खाने का था नबी के दौर में। और कुरान भी 2 वक्त के खाने का तस्करा करता है। मैं भी 3 वक्त खाता हूं, लेकिन इस्लाम में क्या है? 2 टाइम है। हम सब खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो अल्लाह पे एतमाद और अल्लाह पे तवक्कुल। हम समझते हैं सच बोलने से पकड़े जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? अस्सिद्कु युंजी वल कज़िबु युहलिक। सच इंसान को निजात दिलाता है और झूठ इंसान को तबाह कर देता है। लेकिन आप किसी झूठे से पूछो, वो कहेगा झूठ की वजह से मैं कामयाब होता हूं, सच बोलता तो पकड़ा जाता। अब यहां अकल और पैगंबर की तालीमात आपस में टकरा रही है। हकीकत यह कि झूठे लोग नाकाम होते हैं। झूठ छुपता नहीं है, पकड़ा जाता है। झूठ जो है ना, जब आदमी झूठ से तौबा करता है ना, तो बहुत से गलत काम वो इसलिए छोड़ देता है कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बहुत सारी बुराइयों से वो अपने आप को बचा लेता है कि मैं झूठ कैसे बोलूंगा, फिर बहुत सारी बुराइयों से बचा लेता है। तो मेरे भाई, दीन जो है ना इस्लाम, अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल के बगैर अल्लाह को ये वाला इस्लाम पसंद नहीं। आज हमें मजहबी लोगों में बहुत हद तक दाढ़ी भी नजर आ जाती है, कुछ किसी हद तक नमाज रोजा भी नजर आ जाता है, किसी हद तक गेटअप भी नजर आ जाता है, हज उम्रे भी नजर आ जाते हैं। अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले मुसलमान मार्केट से शॉर्ट। इसी तवक्कुल ना करने का नतीजा है कि मुसलमान माली मामलात में बहुत कमजोर। बस ये बात करके मैं अपने बयान को खत्म करता हूं। इसी तवक्कुल ना करने का नतीजा, आप जिस दुकान से राशन लेते हैं, आपकी जिम्मेदारी है पहली तारीख को उसका बिल दे दें। लोग नहीं देते। लोग बचाओ पैसा, हो सकता है वो भूल जाए, इस पैसे से कुछ और पैसा बना लो, डिले करते हैं। क्यों? वो समझते हैं पैसे से हम पैसा बना लेंगे, जबकि अल्लाह का हुक्म क्या है? साहिब हक को उसका हक वक्त पर अदा कर। छोड़ दो। यहां किस पे तवक्कुल करो? अल्लाह पे। लोग करते हैं तवक्कुल अल्लाह पे? बोलो ना क्या हो गया? नहीं करते। बोलते यार डिले करो, डिले करो। कल मैंने कोई टैक्सी कराई है, तो मैं टैक्सी में जा रहा हूं, तो वो टैक्सी ड्राइवर बड़ी एहतियात से टैक्सी चला रहा था। उबर या करीम या कोई इन ड्राइव थी, हमारे दोस्त ने करवाई थी अपनी, तो मैंने जाना था कहीं। तो हमारे जो साथ बैठे हुए थे ना, उन्होंने उस ड्राइवर से बोला लगता है आपकी अपनी गाड़ी है। उसने कहा मेरी अपनी गाड़ी है। क्या इसीलिए इतनी तमीज से चला रहे हो? आप किसी गाड़ी में बैठ जाएं इन ड्राइव या उबर की, जो रेंट पे लेके कोई चला रहा हो, तो आपको उसके चलाने के स्टाइल से पता चल जाएगा कि ये इसकी अपनी गाड़ी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे?
اس لیے دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اپنی گاڑی کسی کو رینٹ پہ دے دے اور یہ امید رکھے کہ یہ مجھے کما کے دے گا. اچھا بس بات کو میں سمیٹ کے ختم. تو جہاں بھی اللہ کے حکم کو ہم ٹھکراتے ہیں نا، جہاں بھی اللہ کے حکم، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ہمارا اللہ پہ اعتماد نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لو، اللہ کو ناراض کر کے آپ اللہ کے خزانوں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اگر وہ ملا بنا آپ کو اللہ کے خزانوں سے، وہ عذاب جان بن کے، جیسے فرعون کو مل گیا تھا بہت کچھ، لیکن فرعون کی حکومت اور فرعون کی دولت عذاب جان بن کے ملی تھی اس کے لیے. آج فرعون کہتا ہوگا کاش میرے پاس نہ حکومت آتی نہ میرے پاس دولت آتی، کاش میں غریب ہوتا زیادہ کامیاب ہو جاتا. تو جب انسان اللہ کو ناراض کر کے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر کے، رشتہ داری توڑ کے، بیوہ بہنیں ہوتی ان پہ نہیں خرچ کر رہے ہوتے، بھائی ہوتا ہے بے روزگار اس پہ نہیں خرچ کر رہے ہوتے کہ کھا جائے گا یہ، تو اگر میرے بھائی کنجوسی سے پیسہ بچاؤ گے یا تو بچے گا نہیں وہ پیسہ، اور اگر بچ بھی گیا تو وہی پیسہ سانپ بن کے آپ کو ڈسنا شروع کر دے گا. تو اللہ سے دعا ہے، جنازہ ہے تو میں اپنے بیان کو بس ختم کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذات پہ کامل اعتماد اور کامل توکل نصیب فرمائے، اور جہاں بھی اسباب اور اللہ کے حکم میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اللہ اپنے حکم کو ہمیں اونچا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو منافقین جہاد میں نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے جائیں گے تو مر جائیں گے، تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ پہ توکل کرو، اگر تمہارے مقدر میں موت ہوئی نا، یدرککم الموت، تمہیں گھر میں آ کے وہ موت پکڑے گی. میں ابھی بنیر گیا ہوں نا سیلاب زدگان کی حالات دیکھنے کے لیے، وہاں لوگوں نے بتایا کہ اوپر کچے گھر بنے ہوئے تھے، سیلاب جب آیا تو وہ کچے گھر سے لوگ نکل کے کچھ لوگ پکے گھروں میں آ گئے نیچے کہ یہ مضبوط گھر ہے. کہہ رہے وہ کچے بچ گئے اور مضبوط گھر ٹوٹ گئے. ان کی موت ان کو کہاں کھینچ کے لائی ہے؟ کچے گھروں سے پکے گھروں کی طرف. جو کچے میں رہ گئے وہ بچ گئے اور جو پکے میں تھے وہ مر گئے. بعض دفعہ آپ جو احتیاطی تدبیر اختیار کر رہے ہوتے ہیں، وہ تدبیر آپ کی زندگی کے بجائے موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتا ہے وہ کہتا ہے بھائی ہم اسباب تو اختیار کریں گے لیکن ہوگا وہ نہیں جو میں چاہوں گا، ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. انڈیا میں جو جہاز تباہ ہوا، وہ خاتون بچ گئی جو ایئرپورٹ لیٹ پہنچی تھی. حالانکہ کسی جگہ لیٹ پہنچنا یہ کامیاب ہونے کی علامت ہے یا ناکام ہونے کی؟ ٹائم مینجمنٹ کی جتنی ورکشاپس ہیں آپ نے یہی پڑھا ہوگا کہ ہمیشہ لیٹ پہنچنے والے لوگ ناکام ہوتے ہیں، ٹائم پہ کام کرنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کامیاب. کیا خیال ہے بھائی؟ اب کوئی ماں باپ بچے کو نصیحت کر رہے ہوں گے بیٹا ہر کام ٹائم پہ کیا کرو، کامیاب ہو گئے. بچہ کہے گا امی انڈیا میں وہ خاتون ٹائم پہ نہیں کام کرتی تھی اسی وجہ سے بچ گئی وہ، اس لیے یہ نصیحتیں کسی اور کو کیا. کیا خیال ہے؟ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ وہ غلط کہے گا، اس لیے کہ ہم تو اللہ کے حکم کے مکلف ہیں، ہم نے تو ٹائم پہ ہی کام کرنا ہے. لیکن میرے بھائی جس کو اللہ نے کامیاب کرنا ہوگا کامیاب ہوگا، جس کو نہیں کرنا ہوگا تو اللہ کے خزانوں سے زبردستی کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اور اگر حاصل ہوا بھی نا، وہی دولت وہی عزت آپ کو سانپ بن کے ڈسے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ذات پر اعتماد اور توکل نصیب کرے. سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے اس پہ بھی ہمیں کون چلاتا ہے؟ قرآن چلاتا ہے. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ تصور دماغ میں بٹھانا پڑے گا کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ بولو نہیں ہے. مریں گے یہاں سے، مریں گے. یہاں کی ترقی، یہاں کی عزت سب 2 نمبر. پیرس میں نے ولاگ بنایا نا تو بلڈنگیں دکھا رہا ہوں خوبصورت، تو مجھے خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو لوگ اس پیرس کو زیادہ فری کرانا شروع کر دیں. جرمنی بھی گیا نا تو اب لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہیں، تو میں نے کہا تھوڑا سا ہم آخرت کا تڑکا لگا دیں تاکہ لوگوں کو بس یہ انجوائے کرنے کے لیے، کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ پیرس آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ دنیا ہے بہرحال مسافر خانہ، جانا سب نے کہاں ہے. اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہو، ڈیفینس میں رہتا ہو، پٹیل پاڑا میں رہتا ہو، گندے نالے میں رہتا ہو، مر کے جائے گا کہاں؟ جہاں پیرس والا بھی وہیں جاتا ہے جہاں یہ جائے گا. تو دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. نیچے لوگوں کے کمنٹس، ان مولویوں کو دیکھو خوب انجوائے کر رہے ہیں، پیرس گھوم رہے ہیں، اور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. میں نے کہا پاکستانی قوم جو ہے نا ماشاءاللہ تبصرہ کرنے میں پیچھے نہیں ہے. کہہ رہے ہیں دیکھو اگر دل لگا، ان کا مقصد یہ تھا اگر دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تو کیوں جا رہے ہو پیرس ہے بھائی؟ اور اگر گئے ہو تو تمیز سے مسجد میں جاؤ، اللہ اللہ کرو، تبلیغ کرو، پتلی گلی سے نکلو. ہمیں یہ بلڈنگیں اور یہ اتنا خوبصورت کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ دل لگانے کی جگہ پہلے تو جانا ہی نہیں چاہیے پیرس آپ کو. یہاں بیٹھ کے پیرس والوں میں بیان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو میرا مقصد اس اعتراض کرنے والے کی بات کا جواب دینا نہیں ہے، یہاں بھی میرا مقصد آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے.
خوب سمجھ لو, دنیا سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. یہ وہ رہبانیت ہے جو اسلام میں حرام ہے. پیرس سے محبت نہیں کر کے بھی پیرس جانا پڑے گا اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے, پیسہ دیا, گھومو جا کے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے پیسے تو آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ, حسرت سے رالے مت ٹپکاؤ. کیونکہ جب ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی تو پیرس جانے والوں کو ہم بھی حسرت سے نہیں دیکھتے تھے. ہم کہتے تھے جا کے کیا کر لے گا, مرے گا تو ہماری والی خبر بھی ملے گی اس کو, ساتھ والی, اور کیا ہوگا. جب نہیں ہے تو نہیں ہے, گئے تو انجوائے کر لو. کس نے منع کیا ہے؟ دل نہ لگاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو, کیونکہ دنیا کو چھوڑنے میں صرف پیرس کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر یہ جو آپ نہاریاں اور بریانیاں کھا رہے ہو یہ بھی چھوڑو, پھر ناشتوں میں پراٹھے بھی چھوڑو, انڈے بھی چھوڑو, پھر تو 2 ٹائم کی روٹی بھی, بلکہ 1 ٹائم کی روٹی کھاؤ. 1 ٹائم کھانے سے بھی زندہ رہتا ہے, اور وہ بھی جو کی روٹی ہونی چاہیے صرف پانی کے ساتھ. اور صرف وہ کھاؤ جو ڈاکٹر کہے کہ یہ پروٹین آپ میں کم ہو رہی ہے, یہ انڈا آپ ایک مقدار میں, اتنا ضرورت جتنا ڈاکٹروں کے مشورے کی خوراکیں پتہ ہے نا آپ کو. ڈاکٹر جو خوراک بتاتا ہے نا خود بھی نہیں کھا سکتا وہ اس کو پتہ ہے, یہ میں نہیں افورڈ کر. کیونکہ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق تو صبح 2 ہاف بوائل انڈے, اور ایک دفعہ ہم نے اسکول میں پڑھا تھا, اس کے بعد میں نے کہا اللہ آئندہ کبھی ہم مشورہ ہی نہیں لیں گے ڈاکٹر سے کھانے سے پہلے کیا کھانا ہے. تو وہ تو بڑی ایک لگی بندی خوراک ہے نا, باقی تو ہم غریبیاں اپنے زبان کے ذائقوں کے چٹخارے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو پھر یاد رکھو دنیا اگر چھوڑنی ہے تو صرف لندن پیرس نہیں چھوڑنا پڑے گا آپ کو, پھر آپ کو صبح کے پراٹھے بھی بولو, کیونکہ اسلام میں تو کہیں نہیں ہے پراٹھے کھاؤ انڈے کھاؤ. اسلام میں تو پھر یہی ہے کہ یہ تمہاری مرضی ہے, کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا ہے نہیں کھاؤ. تو ہر چیز چھوڑنی پڑے گی. تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں, ان اللہ یحب الجمال, ان اللہ جمیل یحب الجمال. دیکھو 3 درجات ہوتے ہیں, ایک ہے ضرورت, ایک ہے آسائش, ایک ہے آرائش. 3 درجات ہیں پیسہ خرچ کرنے کے. ایک ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, یہ بھی جائز ہے اسلام میں. ایک ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں ضرورت تو پوری ہو رہی ہے, ذرا سہولت میں آ جائیں گے, یہ بھی جائز ہے. تیسرا ہے کہ سہولت بھی ہے لیکن ہٹو بچوں کام نہیں ہو رہا, زینت نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں آرائش. مثال کے طور پر آپ کو زندگی گزارنے کے لیے رات کو کوئی چھت چاہیے جہاں مچھروں سے, دھوپ سے, سردی سے, گرمی سے حفاظت ہو. تو اگر ایک کمرے کا بھی آپ کو گھر مل گیا اور اٹیچ باتھ روم مل گیا جس میں بیماریوں کا خطرہ نہ ہو اور صاف ستھری جگہ ہو, تو آپ کی رہائش کی ضرورت پوری بولو ہو گئی. خوراک کے معاملے میں کیا ہے؟ خوراک میں اگر آپ کو 2 ٹائم کی بھی روٹی مل جائے, تھوڑے بہت پروٹین اور کارب ہو, تو آپ کی ضرورت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. رہائش میں آپ کی ضرورت 1 کمرہ, ایک اٹیچ باتھ روم, ضرورت پوری ہو گئی. لیکن ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہی کچن ہے آپ کا, اور پھر پانی کے لیے بالٹیاں بھر بھر کے لاؤ گے باہر سے, موٹر کا سسٹم, موٹر ہوگی تو لگائیں گے کہاں, ایک کمرے میں موٹر کیسے پانی کی فکس کریں بھائی. تو ہم کیا کہتے ہیں, آسائش کی طرف جاتے ہیں. یار 1 کمرے کا نہیں, کم از کم 3 کمرے کا گھر ہونا چاہیے, اس میں کچن الگ ہو, واش روم ایک الگ ہو, پھر موٹر کے لیے برآمدہ الگ ہو, اور بستر لگے ہوئے ہیں اس میں, نیچے ہی زمین پہ سو رہے ہوتے ہیں, یار تھوڑا سا تمیز سے سو جائیں گے گدے پہ. تو ایک درمیانے درجے کا گھر کیا کہلاتا ہے؟ اس میں ہے آسائش, آرام, انسان ایزی فیل کرتا ہے. تو اس میں الگ سے پیسہ لگانا پڑے گا. یہ بھی شریعت میں کیا ہے؟ جائز ہے کہ آپ ضرورت تو آپ کی پوری ہو رہی ہے لیکن آپ چاہ رہے ہو ذرا سہولت سے. ضرورت آپ کی ابال کے دال, ابلی ہوئی دال کھاؤ گے ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن آدمی کہتا ہے یار تھوڑا تمیز سے بنا لو بیگم, تھوڑا پیاز ٹماٹر کا تڑکا لگا لو, کچھ حلق میں نوالا اترے گا, کوئی مزہ آ جائے. تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ یہ ہے اس پہ بھی پیسہ, جب تڑکا لگے گا تو ٹماٹر پیسوں سے آئے گا نا, پیاز بھی پیسوں سے آئے گا, پھر دیسی گھی کا تڑکا لگے گا تو پیسوں سے آئے گا. تو یہ ساری کیا ہے؟ آسائش. اسلام میں اس پہ پیسہ خرچ کرنے پر بھی پابندی نہیں ہے. تیسری ہے آرائش. ڈیفینس کے گھروں میں آپ جاؤ, گھر میں جاتے ہی جی فانوس لٹکا ہوا ہے, یہ الگ قسم کا صوفہ ہے, وہ الگ قسم کا صوفہ ہے, یہ خوبصورت پردے جو مالداروں کے گھروں میں ہوتا ہے, 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتا ہے. آسائش. ایئر کنڈیشن آپ کے انگلیوں پہ ہے, ٹھیک ہے نا. غریب کے گھر میں نہ اے سی ہوتا ہے, پنکھا ہوتا ہے, وہ ہوا پنکھے کی اپنی آواز آتی ہے, اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں غریب لوگ, جو آواز نہ ملے وہ ٹینشن سے مر جائیں. اچھا جتنا غریب ہوگا پنکھے میں آواز اتنی زیادہ ہوگی, اسی کو انجوائے کرتا ہے. بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ گر نہ جائے پنکھا. تو
ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, میں کسی جاننے والے کے گھر کے, بیچارے بہت غریب تھے, اللہ مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں, تو ایک پنکھا لگا ہوا تھا, وہ نہیں ہوتے پیڈسٹل فین جو ہوتے ہیں ڈنڈے پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ یوں 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 کر کے نا گھوم رہا ہے. تو میں نے کہا میں نہیں بیٹھ رہا, مجھے لگ رہا ہے کسی بھی وقت یہ سجدے میں چلا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب کچھ نہیں ہے, بہترین پنکھا. میں نے کہا بھائی میرے کو لگ رہا ہے کہ جس حساب سے ہل رہا ہے نا یہ, اس کو یا تو ہمیں چکر آئیں گے یا اس کو چکر آئیں گے. اچھا میں باتیں کر رہا ہوں, دھڑام سے پنکھا نیچے. میں نے کہا اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا, میں لیٹا نہیں یہاں پہ. تو پنکھا کیا ہے, تو غریب اس پہ بھی خوش ہوتا ہے, کہتا ہے چلو دوبارہ اٹھا کے ایلفی سے چپکا دو اس کو. ٹھیک ہے نا, تو سہولت تو ہے لیکن آرائش اور زینت نہیں ہے. آرائش کہتے ہیں زینت کو, اٹریکشن ہو اس میں, اٹریکشن تھوڑی ہے. اٹریکشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دہلیز پہ قدم رکھا, گھر میں گیا, بے یار کیا زبردست لگژری اسٹائل. جیسے ہمارے پنجرے میں جب کوئی جاتا ہے نا مرغیوں کے, تو ہمارے لیے تو بڑی اٹریکشن ہے. پتہ نہیں, ایک تو میں جو بھی مہمان آتا ہے, ڈیفنس سے آ رہا ہو, کلفٹن سے آ رہا ہو, 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو, 18ویں گریڈ کا آفیسر ہو, میں اس کو اپنی گائے دکھاتا ہوں, اپنی بکری دکھاتا ہوں, اور اپنی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں لازمی دکھاتا ہوں. آج میں سوچنے لگا پتہ نہیں اس کو دلچسپی ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ بولے گا یار کیا ہمیں کیا دکھا رہے ہو مفتی صاحب, مرغیاں دکھا رہے ہو, بکری دکھا رہے ہو. تو پھر میں نے سوچا یار ہمارے پاس آنے کا جرمانہ یہی ہے, جو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو اپنی گائے بھی دکھائیں گے, تیرے باپ نے بھی دیکھنا ہے چاہے تیرا دل کرے یا نہ کرے, اپنی مرغیاں بھی دکھائیں گے. اب ہر آدمی کو دلچسپی نہیں ہوتی, لیکن بھائی ہمیں دکھانے میں مزہ آ رہا ہے, تو ہم سے ملاقات کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ہماری مرغیاں بھی دیکھو, اور مرغیوں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں الگ سے دیکھو آپ. یہ کفارہ ہے ملک, کیونکہ ہمیں دکھانے میں مزہ آتا ہے اپنی مرغیاں. تو آپ کو آئے نہ آئے, جب بھائی ہمارے پاس آ رہے تو ہماری شرطوں پہ آؤ نا. جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اپنی شرطوں پہ تھوڑی, بھائی ہم نے آپ کو ٹائم دیا, اگر آپ سمجھتے ہو بھائی مفتی صاحب نے ٹائم دیا ان کا بڑا شکریہ, تو شکریہ کی قیمت دے دیں آپ. اس شکریہ کی قیمت کیا ہے, ہماری گائے دیکھیں اور تعریف کرنی پڑے گی آپ کو, بہت اچھی گائے ہے. کوئی ہم نے اس کی غیبت برداشت, بکری دیکھ کے چاہے جیسی بھی ہو آپ کو بولنا پڑے گا ویل ڈن مفتی صاحب ماشاء اللہ بڑا مزہ. مرغیاں دیکھ کے آپ کو کہنا پڑے گا ویل ڈن مفتی صاحب بہت زبردست. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خوشی مل جاتی ہے, پھر ہم تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو میں سوچ رہا تھا یار میں ہر ایک کو دکھاتا ہوں, لوگوں کو تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے. بہت سے لوگ بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی اور یہ مرغیاں ان کو. ایک دفعہ تو کیا ہوا, ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, وہ امریکہ سے آئے تھے, امریکہ میں ہی ماسٹر واسٹر کیا ہوا, میں نے مرغیوں میں ہی بٹھا دیا ان کو, چائے وہیں منگوا لی, اور مجھے تو مزہ آتا ہے. اب میں نے کرسی پہ ان کو بٹھا کے گیا, چائے منگوائی, میں نے کہا آپ پیے میں آتا ہوں. میں آیا تو اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہے. وہی ہماری میٹنگ تھی کوئی, اب ہماری آدھا پونے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے, تو اس کے بعد مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا, وہ اٹھ کے جانے لگے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی یہاں مرغیوں میں کوئی؟ ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی. مجھے کہنے لگے بس وہ بیٹے کر رہی تھیں, ادھر کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے چوزا, کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے, بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں مفتی صاحب. مجھے ان کے اسٹائل سے لگا کہ ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا. تو کہہ رہے ہیں یار وہ ادھر بیٹھ رہی تھی اور کوئی ادھر, یوں وہ ہوتے ہیں نا ذرا بیچارے کچھ زیادہ فینسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بات کو میں جلدی سے سمیٹوں. تو اب دیکھو ایک پیسہ خرچ ہوتا ہے کس پر, آسائش زینت پہ. ضرورت آپ کی ایک لنگوٹا باندھ کے گھومے, لباس کی ضرورت پوری ہو گئی. آسانی اس میں کہ پراپر سلا ہوا کپڑا پہن لیں. آسائش کس میں ہے, ایک دم کاٹن کلف چمکتا ہوا, یا 3 پیس سوٹ ٹائی اور ایک دم فٹ فاٹ. لوگ ملیں تو لگے یار کو مزہ آ گیا جی مل کے, خوشبو بھی بڑی اعلیٰ کوالٹی والی لگائی ہوئی ہے. یہ کیا کہلاتی ہے یہ چیز, آرائش. گھر بڑا لگژری رکھا آپ نے, اور سارا گاڑی ضرورت آپ کی W11 سے بھی پوری ہو جاتی ہے, بلکہ پیدل بھی پوری ہو جاتی ہے. اور آسانی کیا ہے کہ بھائی آپ ذرا اچھی والی اوبر کرا لیں. اور آسائش کیا ہے, زینت کس میں, اپنی گاڑی ہو آپ کی, خوبصورت بہترین لگژری قسم کی گاڑی ہو, وہ چلا رہے ہو. تو اسلام میں اللہ نے آپ کو ضرورت پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی اجازت دی, آسائش پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی اجازت دی, اور آرائش پہ. تو خوب سمجھ لیں سفر میں بھی آرائش, کہ آپ گھومنے پھرنے دنیا میں کہیں جاتے ہیں, کوئی اچھی جگہ آپ کو نظر آتی ہے, آپ پہاڑوں میں چشموں میں انجوائے کرتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی صرف اس پر ہے کہ لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت ہے, ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ. دل دینا الگ چیز ہوتی ہے. دل دینے کی علامت کیا ہے, آپ کہیں گے کیا وہی جب انجوائے کرنا ہے تو دل دینے کا مطلب ہے چھوٹتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے.
دیکھو جب آپ سفر میں جاتے ہو, کوئی ہم سفر ہوتا ہے, دل لگاتے ہو. اب یہ میرے ساتھ لاہور میں جا رہے تھے نا, یہ مجھے ملے, لاہور میں جا رہا تھا تو یہ ایئرپورٹ پہ ملے مجھے, امریکہ سے آئے ماشاءاللہ. یہ تو ایئرپورٹ پہ ہماری گپ شپ ہو گئی, دوستی ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جہاز میں میرے ساتھ ہی بیٹھ جائیے گا, لیکن ان کی سیٹ تھی پیچھے. مجھے اچھے کچھ تمیز کے آدمی لگے یہ, میں نے کہا کچھ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا آپ سے. تو یہ کہیں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان سے مک مکا کر کے ان کو پیچھے بٹھا دیا, ان کو میں نے اپنے ساتھ بلوا لیا. ٹائم میرا لاہور جاتے ہوئے کیا ہو گیا, اچھا گزر گیا, کچھ گپ شپ ہو گئی, دوستی ہو گئی. اب یہ نہیں کہ لاہور ایئرپورٹ پہ یہ جب جا رہے ہیں تو میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوں, یار یہ کیا ہو گیا ہے, آپ کہاں جا رہے ہو, مجھے عین عالم شباب میں تنہا چھوڑ کے مجھے کہاں جا رہے ہو کیا خیال ہے. بس اچھا ٹائم گزرا. تھوڑا بہت غم تو ہوتا ہے انسان کو, تھوڑا بہت تو ہلکا پھلکا ہوتا ہے کہ یار اگر پشاور کی فلائٹ ہوتی تھوڑا ٹائم اور اچھا گزر جاتا. ٹھیک ہے بھائی, ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, نائس ٹو میٹ یو. دو چار جملے انہوں نے کہا, یہ بھی نہیں پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے ہائے ہائے ہائے, وہ کچھ بھی نہیں. تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ اتوار کو عصر میں آ جائیے گا, کبھی موقع ملا بیان ہوتا ہے. تو آج آ گئے, تو ہم بیٹھ کے چائے وائے پی لی. ان کو بھی میں نے مرغیوں میں لے جا کے بٹھایا, پھر امریکہ سے آئے, ان کو پھر ہم نے مرغیوں میں لے جا کے, پتہ نہیں اندر ان کی کیا حالت ہوگی, مرغیوں کے انڈے ونڈے چوزے موزے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی پالے ہیں. تو خیر 13 انڈے رکھے تھے, الحمدللہ 7 چوزے نکل گئے, 5 رہ گئے. آپ لوگ سے خصوصی دعا کی درخواست ہے, خصوصی دعا کی درخواست ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو لائف کو انجوائے بھی کرنا ہے, آسائش پہ بھی پیسے خرچ کرنے ہیں, ضرورت پہ بھی, آرائش پہ بھی. دل لگانے کی کوشش نہ کرو. انگریز دنیا سے دل لگاتا ہے, جب دنیا چھوٹتی ہے تو خودکشی کی طرف جاتا ہے. وہ مسلمان دنیا کو انجوائے کرتا ہے حلال طریقے سے, چھوٹتی ہے تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی, کیونکہ مسافر خانہ ہونے کا تصور ایسا دماغ میں انسٹال ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ تو ویسے ہی چھوٹ جانی ہے بھائی, ابھی تو بڈھے ہو جائیں گے تو کسی کام کے نہیں رہیں گے, یہ تو ختم ہو جائیں گے, دلیے پہ آ جائیں گے, پھر سوپ پہ آ جائیں گے, پھر ڈرپ پہ آئیں گے. حقیقت ہے, ڈاکٹر کہے گا آپ سوپ پینے کی بھی آپ میں طاقت, اب صرف مرغیاں دیکھ کے تصور کیا کرو کہ ونس اپون اے ٹائم ان کا سوپ پیا کرتے تھے ہم. اچھا یہ مرغیاں ہم نے سوپ کے لیے نہیں رکھی ہوئی ہیں, کیونکہ ایک مہمان آیا, وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار یہ اگر کاٹ کے کھلا دیں آپ, رات کی دعوت کر دیں. تو میں نے کہا دوبارہ سب گستاخانہ جملہ ہمارے مرغوں کے خلاف منہ سے نہیں نکلنا چاہیے, یہ گستاخی ہے بہت بڑی. ہم آپ کو بازار سے دیسی مرغا کاٹ کے کھلا دیں گے, ان مرغوں پہ آپ نے غلط آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنی, یہ گستاخی بھی لوگ کرتے ہیں. تو دل نہ لگاؤ بار 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 بار. اور ہمارے دماغوں میں جو ایک تھوڑی سی نامناسب زبان استعمال کر رہا ہوں, ہمارے دماغوں میں جو خناس بھرا ہوا ہے نا, جو میڈیا نے بھر دیا, ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ڈال دیا, وہ ہے دنیا سے دل لگانا, اسی کو کامیابی سمجھنا, اسی کو سب کچھ سمجھنا. حالانکہ یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے متاع قلیل, چند ٹکے ہیں بھائی, صحیح ہے نا, چند کیا ہیں, ٹکے. جیسے بچے کو چونی اٹھنی دے دیں, وہ خوشی سے کلابازیاں کھاتا ہے, بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی وہ 8-10 کروڑ کے گھر مل جاتے ہیں, 2-4 ارب کے جائیدادیں بنا لیتے ہیں. فرشتے کہہ رہے تو 2-4 ٹکے مل گئے, تو قارون کو تھوڑے 4 روپے زیادہ مل گئے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بیوقوف اترانے لگا تھا. اور تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا قارون کے مقابلے میں. قارون کو جو اللہ میاں نے دیا تھا نا, وہ بحریہ ٹاؤن نہیں تھا, وہ اتنا تھا کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. قرآن کہہ رہا ہے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے. خزانے جو تھے نا اس کے پاس, اور اس زمانے کے خزانے کرنسی نہیں ہوتی تھی, سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوتے تھے. اتنا خزانہ اور ایسا وی آئی پی پروٹوکول کہ جب وہ اپنے گھر سے اس پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تو قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا, دنیا پرس لوگ جو بھول گئے تھے کہ ہم نے مرنا ہے, وہ کیا کہتے تھے, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کیا کاش ہمیں بھی تھوڑا سا ایسا اسٹائل مل جاتا. ہم تو غریب لوگ ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, کوئی بھنگی بھی ہمیں لفٹ نہیں کراتا, ٹھیک ہے نا. ان کا پروٹوکول دیکھو یار. یہ دنیا پرس لوگ کہہ رہے تھے قارون کو دیکھ کے, یار کیا اسٹائل ہے بھائی, اسٹائل ہی پہ دنیا مر رہی ہے آج کل. یہ آج کل نہیں مر رہی, پہلے سے مر رہی ہے یار. ان کا اسٹائل دیکھو, چلتا ہے تو پتا چلتا ہے کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے. وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے نا, غریبوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں کوئی صاحب ہے, بہت غلط کر رہا ہے, اس کو کوئی میرا پیغام پہنچا دے. پیسہ کمانے کی ترغیب ضرور دیں, لیکن اس طریقے سے نہ دیں کہ آپ لوگ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں, کیونکہ پیسہ کمانے کی کوشش آپ کر سکتے ہو, ملتا اللہ کی مرضی سے ہے.
ہم چند سکسیس لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, اس نے محنت کی اتنا کما لیا, لاکھوں اس سے زیادہ محنت کر چکے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. تو اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہے. اور اس کو میرا پیغام یہ بھی پہنچا دیں کہ آج جو آپ کہہ رہے ہو نا اتنا پیسہ میں نے کما لیا, تو زیادہ اس کو شو بھی نہ کریں. ہم نے دنیا میں بہت دیکھا ہے, بہت اوپر جا کے بعض دفعہ قدرت کی طرف سے ایسا چپیڑ لگتا ہے کہ روڈ پہ آ جاتا ہے آدمی. تو اللہ ان کو بچائے اس آفت سے, میری دعا ہے اللہ ان کو اور ترقی دے, اور مال دے, اور عزت دے. لیکن یہ مال ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ بڑی بلندیوں پہ پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف سے نظر ہٹی اور دھڑام سے انسان روڈ پہ آ جائے. تو یہ بڑے بڑے دولت مند ہم نے دیکھے ہیں. تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہوں گا روزی کے دروازے کھول دوں گا, جس کے لیے چاہوں گا روزی کے دروازے بند کر دوں گا. اس میں آپ کی محنت سے زیادہ اللہ کے ارادے کا دخل ہے. بڑی بڑی محنتیں لوگوں نے کی ہیں, کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا, اور کچھ ایسا تکا لگائے کہ ایسے کاروبار میں ہاتھ ڈالا جس کا لوگ کہتے تھے چلتا ہی نہیں ہے. اور امام شافعی کا شعر یاد کر لیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بلجوم اقطار السماء تعلقی, کہ اگر محنت سے پیسہ ملنا ہوتا میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. لیکن آگے کہتے ہیں اذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغال فصدقي. وہ کہتے ہیں کہ خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تم سنو کہ کسی خوش قسمت نے ایک ٹہنی ہاتھ میں پکڑی اور ٹہنی نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا, ابھی اگایا بھی نہیں ہے, تو شاعر نے کہا تصدیق کر دو, ایسا ہوتا ہے. خوش قسمت لوگوں کو اتنی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ادھر ٹہنی ہاتھ میں پکڑی ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر. ایک تمثیل ہے سمجھانے کے لیے. ایسے بیج پھینک دیتے ہیں اور وہ نکل آتا ہے, کچھ بھی ٹریکٹر بھی نہیں چلایا, کھاد بھی نہیں ڈالا, ایویں جا رہے تھے جیب سے بیج گر گئے اور پھل دینا, اس درخت بن کے پھل دینا شروع کر دیا اس نے. اور امام شافعی کہتے ہیں جس کی قسمت میں پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اذا سمعت بان محروما اتا, دیکھا کہ پانی سے کنواں بھرا ہوا ہے, اب اس کو امید ہوئی یار اب تو پانی بالکل میرے قریب ہے, میں جاؤں گا پانی سے سیراب ہو جاؤں گا. یہ کنویں کے قریب پہنچا, پانی اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا. صحیح ہے نا. تو فرماتے ہیں جن کی قسمت میں نہیں ہے نا ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں. ہم سے تو صبح شام لوگ ملتے ہیں کہ حضرت جس کاروبار میں ہاتھ ڈالے نقصان ہوا ہے, حالانکہ باپ دادا کاروباری ہیں, تجربے بہت ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں, محنت نہ کریں, محنت کریں, لیکن رزق ملے گا کس سے؟ اللہ کی مرضی سے. تو اس لیے غریبوں کو تانے دینا بی سے بغیرت اور سی سے فلانا اور ڈی سے, وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں ایک صاحب, اس سے لوگوں میں مال کی محبت پیدا ہو رہی ہے. لوگ اسٹریس اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں, نوجوان نسل. وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں غریب آدمی ناکام ہے, غریب یوں ہے, غریب بھکاری ہے. اور بھائی امیر بھی کسی کام کا نہیں ہے, تھوڑے دنوں میں کیا ہوں گے, امیر غریب سب برابر ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں, چند مستیاں ہیں. اور جو آج امیر نظر آ رہے ہیں نا, تھوڑی سی اللہ کی نظر ہٹے گی دھڑام سے نیچے. ہم نے دیکھے میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں, کروڑ پتی لوگ یہاں کے بلک بلک کے رو رہے ہیں اور خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہیں, چلتا ہوا بزنس بالکل ختم. تو اس لیے اس میں زیادہ شو مارنا اترانا کہ میں نے یہ کیا تھا تو مجھے یہ پیسہ ملا تھا, بھائی تجھے مل گیا اللہ کا شکر ادا کر, بس. زیادہ شو مارنے کی ضرورت نہیں, اور غریبوں کو برا بھلا کہنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کی نظر ہٹے گی اور 2 منٹ میں جو ہے نا اوقات سامنے آ جائے گی کہ ہماری اوقات ہے کیا. جس کو اللہ نے نہیں دیا پیسہ کوشش کرے کمانے کی, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. تو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں, کیا ہو جائے گا ایسا برابر. تو جو قارون تھا وہ بڑے خزانوں میں نکلا کرتا تھا, تو اس زمانے کے موٹیویشنل اسپیکر قارون کی مثالیں دیتے ہوں گے ورک شاپ میں کہ دیکھو ایکچولی یہ ہے سکسیس. قارون نے اصل میں مائنڈ, یہ کیا استعمال کیا ہے, مائنڈ. یہ تمہاری طرح غریب بے غیرت نہیں ہے. اور سی سے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, گالیاں فرض کی ہوئی ہیں, اے سے فلانا, بی سے بے غیرت, سی سے ڈمکانا, ڈی سے ڈرپو, کچھ اس طرح کا ہے. غریبوں کے لیے الگ سے الفاظ مارکیٹ میں نکالے ایک صاحب نے. تو وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھے قارون کے دور کے, وہ کہتے ہوں گے دیکھو یہ قارون نے مائنڈ استعمال کیا. اوتیتہ علی علم عندی, قارون یہ الفاظ کہتا تھا میرے پاس جو نالج ہے نا, یہ اس نالج کا کیا ہے, کمال ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تیری نالج سے نہیں ملا, یہ اللہ کا فضل ہوا ہے. قارون کہتے تھے نہیں میں نے کیا استعمال کیا ہے, بولو نا, کھوپڑی. اصل میں ایکچولی پلان کیا میں نے, آج جو میرے پاس پیسہ ہے ایسے بیٹھے تمہاری طرح پوستیوں کی طرح سوتا تھوڑی رہتا تھا میں. قارون کی باتیں میں بتا رہا ہوں, یہ یہی باتیں کرتا تھا قارون. یہ سارے کیا, یہ مائنڈ استعمال کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ کا احسان ہے. مائنڈ تو بہت سے لوگوں کے پاس تیرے سے اچھا ہے,
تیرے دماغ میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے, میں تجھے کہہ رہا ہوں زکات دے, تو کہہ رہا ہے میں نہیں دوں گا, تو بھوسا ہی بھرا ہوا ہے نا دماغ میں. مائنڈ تو تیرے سے زیادہ ذہین لوگ ہیں, محنتی بھی ہیں, نہیں ملا تجھے دے دیا, تو یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا ہے. تو جب اللہ کا احسان ہے تو اللہ تجھ سے مطالبہ کر رہا ہے زکات دے, غریبوں پہ خرچ کر, قوم کا خیال کر, غریبوں کو تانے مت دے کہ بی سے بغیرت ہوتے ہیں اور سی سے فلانے ہوتے ہیں. لیکن قارون کیا کہتا ہے؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میں نے مائنڈ استعمال کیا ہے, یہ کھوپڑی میں نے استعمال کی. میں بیٹھا تھا ڈائری لے کے, میں نے پلاننگ کی تھی, پھر میں نے دیکھا کہ سوسائٹی میں نیڈ کس چیز زیادہ ہے, پھر میں نے وہ پروڈکٹ خریدی, پھر مہنگی کر کے بیچی, پھر میں نے ایمانداری سے تجارت کی, اور آج جو پیسہ آیا ہے نا یہ کیا ہے؟ مائنڈ. اسی مائنڈ کے ساتھ فرعون نکلا اور قارون نکلا, اسی مائنڈ کے ساتھ لوگوں نے مائنڈ کیا کہ یہ کیوں اتنی پیسوں کے ساتھ جا رہا ہے. لوگوں نے مائنڈ کیا کیا؟ مائنڈ یہ کیا کہ ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں. تو وہ جو تھے نا غریب لوگ سارے بیٹھ کے کہنے لگے حیا علیہ تعالیٰ, ہائے ہائے بدبختی ہماری, مر ہی جا جاتے تو اچھا تھا, ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس کھانے کی روٹی نہیں, کہیں چوکیدار بنے ہوئے ہیں, کہیں مزدوری کا کام کر رہے ہیں, کوئی عزت نہیں ہے, عزت تو اس کی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے حقیقی علم دیا تھا, جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے, انہوں نے کہا ویلکم, تباہ ہو جاؤ یار, کوئی سینس کی بات کرو یار. ویلکم کا یہی مطلب ہے تمہارا ناس ہو, برباد ہو یار. یہ عربی میں ایک محاورہ ہے, اس کا مطلب بد دعا دینا نہیں ہوتا. جب کوئی بہت ہی الٹی بات کرتا ہے, کہتا ہے کچھ انسان کا بچہ بن یار, مر یار, تو ایسی باتیں کر رہا ہے, تو مر جاتا ہے اس بات کرنے سے پہلے. تو آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی, میں ویسے اشارہ کر رہا ہوں, اس بات کرنے سے پہلے تو مر جاتا تو اچھا تھا یار. تو جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم, برباد ہو جاؤ, یہ مسافر خانہ ہے. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, اچھا عمل کرو گے تو اللہ بدلہ دے گا نا آخرت میں, وہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے. اچھے عمل کی ویلیو ہے. یہ تو پیسہ آنے جانے والی چیز ہے, مر کے قبر میں جاؤ گے, قبر میں عمل کام آئے گا, دولت کام نہیں آئے گی. لیکن ان اہل علم نے جب سمجھایا ہے نا پبلک کو, سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا. سمجھ میں کب آیا؟ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا ان کے. اس وقت انہوں نے کہا مولوی لوگ ہیں, جل رہے ہیں, ایکچولی جل رہے ہیں, خود تو پیرس میں ولاگ بنا رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. اس وقت بھی ہو سکتا ہے یہی کمنٹس کیے ہوں, جل رہے ہیں. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا. قرآن کہتا ہے جب ہم نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسایا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا نا آ کے, زیادہ ہی غرور آ گیا تھا اس کے اندر. تو جب اس کو دھنستا ہوا لوگوں نے دیکھا نا خزانوں سمیت, تو فوراً کیا کہنے لگا؟ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. جو غریب غربا لوگ تھے نا, جو تھوڑی دیر پہلے بی سے بغیرت تھے اور پتہ نہیں سی سے کیا کیا تھے, تو یہ گالیاں یاد کر کے آئیں ذرا, سی سے کیا کون سی گالی بنتی ہے. ہمیشہ میں بی سے والی یاد رہتی ہے, اس کے علاوہ یاد نہیں ہے, تو وہ بتائیں پھر. میں تو ہیں غریب میں 3, اچھا وٹامن اے بی سی, کون کون سی, اچھا خیر تو وہ جتنے تھے نا جن میں وہ بیماریاں پائی جاتی تھیں, جب وہ انہوں نے دیکھا ہے نا قارون کو زمین میں دھنستے ہوئے, تو کیا کہنے لگے؟ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ, بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے, اس میں انسان کا کمال نہیں ہے, اور جس کو چاہتا ہے روزی چھین لیتا ہے. لولا امن اللہ بنا, اگر اللہ نے ہم پر احسان کر کے ہمیں غریب نہ بنایا ہوتا نا, تو آج ہم بھی اس طرح زمین میں, ہم تو غریب تھے تو آرام سے موسیٰ کی بات مان لی ہم نے, کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس, نماز کا بھی ٹائم نکل آیا, روزے کا بھی ٹائم نکل آیا, اور تکبر بھی ہم میں نہیں تھا, تو ہم تو بچ گئے. ہمارے پاس بھی دولت آتی تو ہمارا, کیونکہ دولت آنے کے بعد دین پہ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت کم لوگ ہیں جو دولت بھی ہو اور دین بھی ہو. تو ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی شراب کباب میں لگ جاتے, ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا. تو اچھا ہی ہم غریبی ہیں. تو میں آپ کو غربت کی ترغیبیں نہیں دے رہا, پیسہ کمانے کی کوشش کرو, مگر پیسے سے دل مت لگاؤ, کوشش. بلکہ حدیث میں تو ترغیب ہے کمانے کی, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. دل نہ لگاؤ بھائی ان چیزوں سے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو جو میں بتانا چاہ رہا تھا بھائی, ہم دل چاہتے یہی ٹاپک بولتے رہیں, کیونکہ اس کے بغیر نہ آپ کو دماغی سکون ملے گا, نہ آپ انسان کے بچے بننے کی کوشش کرو گے. جب دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تو لوٹ کھسوٹ بھی میں بھی لگو گے, اور حب جاہ بھی پیدا ہوگا, مصنوعی طریقے سے عزت حاصل کرنا, شہرت کے بھوکا بن جانا, حقوق مارنا, بہنوں کی وراثت دبا لینا, بہت سارے گناہ. ان کی جڑ کیا ہے؟ انسان اس دنیا سے محبت کرتا ہے, اور مسافر خانہ سمجھ لیا. بڑی آسان لائف ہے یار, جو حلال طریقے سے مل گیا کھا لیں گے, نہیں ملا تو کیا ہے بھائی, W11 ہے نا, اگلے اڈے پہ کیا کرنا ہے؟ اترنا ہے. سیٹ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو یار پائیدان پہ پاؤں رکھ کے اگلے اسٹیشن پہ اتر جانا ہے, ختم ہو گئی بات. دھکے دے دے کے تھوڑی اتار. جو W11 کو سمجھتا ہے میرا گھر ہے, وہ پائیدان پہ نہیں, وہ جائے گا اندر, تمیز سے سیٹ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو وہ کوئی چالیں چلے گا.
यार ये बंदा इतनी लग्जरी सीट पे खिड़की वाली जगह पे बैठा हुआ है, हालांकि कराची में किसी को खिड़की वाली सीट मिले तो ज्यादा बुरा है, क्योंकि गटर के ढक्कन सब देखता हुआ जाएगा वो। हाँ, तो खिड़की वाली सीट चाहिए, तो उसके लिए 2 नंबरियां करेगा, उसको उठाएगा, वहां से बम रखने की कोशिश करेगा, शब बारात के पटाखे फोड़ने की कोशिश करेगा ताकि डर के लोग निकलें, कुछ भी करेगा, गैर अखलाकी हरकतें। और अगर W11 को ये समझेगा मुसाफिर खाना है भाई, अगले अड्डे पे उतर जाना है, सीट मिल जाए बहुत अच्छा है यार, फिर सीट कभी भी नहीं छोड़ो अगर मिल रही है, और अगर नहीं मिली तो पायदान पे भी। मैंने देखा W11 में ना, हमने खुद भी सफर किया है कि इतना सा नाखून पायदान पे टिक के लांडी, यानी कहां जा रही है आजकल W11, टावर जाती है ना, हमने मजदाओं में लांडी तक की भी की है ऐसे सफर जो है ना। अब तो मैं मशहूर होने की वजह से नहीं कर सकता सफर, वरना अभी भी मेरा दिल चाहता है 4K 4J में, अल्लाह दुश्मनों को भी ना बिठाए। हम डॉकयार्ड जाते थे 4J, ऐसे भागती थी यार रोड पे ना, यूं 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 फट्टे गिरते थे उसकी सीट के। अब पता नहीं, अब तो ग्रीन बस आ गई है, तो अब मशहूर हो गए तो अब कहीं भी जाओ तो वो फिर सारा झमघटा लग जाता है, वरना इसका अपना मजा है भाई। खैर, तो हमने सफर किया है, इतना सा नाखून टिकाया हुआ है, थोड़ी सी उंगली पायदान पे, और लंबे लंबे सफर किए हैं ऐसे, यही सोच के कि भाई अगले अड्डे पे क्या करना है, उतर जाना है। और कंडक्टर की हिम्मत को आप दाद दो यार, इतना सा पांव रखने की जगह नहीं होती, इस दरवाजे से प्रॉपर चढ़ेगा, सबसे किराया लेके इज्जत के साथ अगले दरवाजे से उतर जाएगा, और जेब भी नहीं कटेगी इसकी, सबकी जेबें कट रही होती है, मोबाइल निकल इसका मतलब आपस में क्या है, नहीं है भाई, कंडक्टर भी बयान सुनते हैं। तो खैर, उसकी ना जेब कटती है और ना उसे कुछ होता है, समझ रहे हो ना, लेकिन बाकी पैसेंजरों की मोबाइल भी जाते हैं, जेबें भी कटती हैं। तो दुनिया मुसाफिर खाना है। अच्छे इंसान की अलामत यह है कि वो दुनिया से दिल ना लगाए, कोशिश करे कामयाबी की, लेकिन असल कामयाबी क्या है, आखिरत। इसका सबसे पहला इनाम अल्लाह की तरफ से मिलेगा, सुकून और इत्मीनान, जो काफिर को मुयस्सर नहीं है। सबसे पहला नकद इनाम देते हैं, अल्लाह खुशियों भरी जिंदगी दे देंगे आपको। ये इतना खानदानी इनाम है ना कि स्ट्रेस और डिप्रेशन का इससे बेहतर इलाज दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसी खुशियां कि चेहरे से लगेगा बंदा खुश है। हमने जितने अहलुल्लाह देखे हैं ना, चेहरे से लगता था खुशियां इनकी जिंदगियों में भरी हुई हैं, तवक्कुल, अल्लाह पे एतमाद आ जाएगा उनकी जिंदगी में। और ये लाइफ नहीं है तो टेंशन, इतने बच्चे हो गए, खिलाऊंगा कहां से, पैसे ही नहीं आ रहे, वो इज्जत ही नहीं मिल रही, ना शोहरत, काम मैं करता हूँ, इज्जत उसकी हो रही है दफ्तर में यही चल रहे हैं ना टेंशन। तो यही हो गए, मरेगा फिरेगा, मरेगा तो ना आखिरत मिलेगी ना दुनिया। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़ान का टाइम हो गया है, 15 से 20 मिनट नमाज के बाद मसाइल का सिलसिला होगा, बैठना चाहें बैठ सकते हैं, जाना चाहें जा सकते हैं। 15 से 20 मिनट मसाइल का सेशन होगा नमाज के बाद।